اور طلب کثیر میں مقابلہ آرائی کو پسند کرتے ہیں اور انہیں آپسی حسد، منافست، قتال اور لڑائی تباہ کر دیتی ہے۔ اور آخرت والے جو کچھ انہیں دیا جائے اس سے وہ اپنے دلوں میں کوئی تنگی نہیں رکھتے، بلکہ خود اپنے اوپر انہیں ترجیح دیتے ہیں، گو خود کو کتنی ہی سخت حاجت ہو۔ اور وہ کہتے ہیں کہ اے ہمارے پروردگار، ہمیں بخش دے اور ہمارے ان بھائیوں کو بھی جو ہم سے پہلے ایمان لا چکے ہیں، اور ایمانداروں کی طرف سے ہمارے دل میں کینہ اور دشمنی نہ ڈال، اے ہمارے رب، بے شک تو شفقت و مہربانی کرنے والا ہے۔ اللہ کے بندے، کس نفس نے ظلم نہیں کیا ہے اور کس عضو نے گناہ نہیں کیا، اس لیے اللہ مجھے اور آپ کو توفیق دے، لذتوں کو تباہ کرنے والی موت کو یاد کر کے اپنے دلوں کو نرم کرے، ہو سکتا ہے دل نرم ہو جائیں۔ فتنہ یہ قبر کے ذریعے انہیں نصیحت کریں کہ یقین حق ہے، اور حساب کے دن کی یاد دلائیں کہ وہ علم یقین، وہ عین یقین ہے، وہ گردنوں کے جھکنے، اسباب کے ختم ہونے اور رشتوں کے کٹ جانے کا دن ہے، جس دن کے انسان اپنے ہاتھوں کی کمائی کو دیکھ لے گا، جس دن کے مال اور اولاد کچھ کام نہ آئے گی، لیکن فائدہ والا وہی ہوگا جو اللہ تعالیٰ کے سامنے بعیب دل لے کر جائے۔ وہ ہے جس دن کوئی شخص کسی شخص کے لیے کسی چیز کا مختار نہ ہوگا، اور تمام تر احکام اس روز اللہ ہی کے ہوں گے، اور جس چیز کا وعدہ آپ سے کیا جا رہا ہے وہ ضرور آنے والی ہے، اور بندے اور قیامت کے درمیان صرف موت ہی ہے۔ آپ جان لیں اللہ مجھ پر اور آپ پر رحم کرے کہ اپنے بندے کے لیے اللہ کی توفیق کی علامتوں میں سے طاعت کا آسان ہونا، سنت کی موافقت کرنا، نیک لوگوں کی صحبت پانا، بھلائی خرچ کرنا، وقت کی حفاظت کرنا اور مسلمانوں کے معاملات کا اہتمام کرنا ہے۔ سو اے اللہ کے بندے، آپ صاف سینہ اور پاک دل بنے، اپنے بھائی کے لیے وہی پسند کرے جو اپنے لیے پسند کرتے ہیں، اور جان رکھیں کہ دوسروں کی سعادت آپ کی سعادت سے کچھ بھی نہیں لے سکتی ہے، نہ ان کی مالداری آپ کے رزق میں کمی کر سکتی ہے، اور نہ ان کی صحت آپ کی عافیت چھین سکتی ہے۔ جس نے اللہ کے بندوں کے ساتھ نرمی کی، اللہ اس کے ساتھ نرمی کرے گا، جو ان پر رحم کرے گا اللہ اس پر رحم کرے گا، جو ان کے ساتھ احسان کرے گا اللہ اس کے ساتھ احسان کرے گا، جو انہیں فائدہ پہنچائے گا اللہ اسے فائدہ پہنچائے گا، اور جو ان کی ستر پوشی کرے گا اللہ اس کی ستر پوشی فرمائے گا۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندے کے لیے ویسے ہی ہوتا ہے جیسے بندہ اس کی مخلوقات کے لیے ہوتا ہے۔ اللہ عز و جل کے فرمان میں غور کریں، اور جیسے کہ اللہ نے تیرے ساتھ احسان کیا ہے تو بھی اچھا سلوک کر۔ چنانچہ بہتر ہے کہ آپ کا حسن سلوک اللہ کے احسان کی جنس سے ہو جو اس نے آپ کے ساتھ کیا ہے۔ اگر وہ احسان رزق ہے تو آپ صدقہ کریں، اور اگر علم ہے تو آپ سکھائیں، اور اگر خوشی ہے تو جو لوگ آپ کے ارد گرد ہیں انہیں خوش کریں۔ لغزشوں کو نظر انداز کرنا اہل کرم کے بلند ترین اخلاق میں سے ہے، کیونکہ تمام لوگ خطا کرنے والے ہیں۔ جو غلطیوں کا تتبع کرے گا وہ خود تھکے گا اور دوسروں کو تھکائے گا۔ عقل مند وہ ہے جو ان ساری چیزوں سے دور رہے تاکہ اس کی رہن سہن صاف ستھری رہے اور اس کی نشست و برخاست خوشگوار رہے۔ جو اپنے کلام کو اپنے عمل سے شمار کرے گا اس کا کلام کم ہوگا سوائے ضرورت کے کلام کی۔ بندے کی سب سے عظیم جمع پونجی راست گوئی، لا یعنی چیز کو چھوڑنا، دل کی سلامتی، خلوتوں میں پرہیزگاری، دینداری کے ساتھ حسن خلق اور امانت کے ساتھ سچی بھائی چارگی ہے۔ دوستو، ایمان کی چاشنی چکھنے اور طاعتوں کا مزہ پانے کے دلائل میں سے دل کا سکون، انشراح صدر، بھلائی پر آمادگی، دین سے محبت، حرمتوں پر غیرت، نیک لوگوں سے پیار اور مومنوں کے غلبے کے لیے کوشش ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، انسان کو سب سے اچھی کون سی چیز دی گئی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حسن خلق۔ اسے بخاری نے صحیح سند کے ساتھ ادب مفرد میں روایت کیا ہے۔ جو شخص حسن خلق کے علامتوں میں سے کوئی علامت جاننا چاہے وہ اہل علم و حکمت کی باتیں سنے۔ انہوں نے کہا، حسن خلق کے علامتوں میں سے کم اختلاف، غلطیوں کی ٹوہ میں نہ پڑنا، عذر تلاشنا، تکلیف برداشت کرنا، خندہ پیشانی، نرم کلام اور اپنے نفس کے عیوب میں لگا رہنا ہے۔ تعلقات چشم پوشی سے برقرار رہتے ہیں اور آپسی رضامندی سے بڑھتے ہیں، اور باریک بینی سے بیمار ہوتے ہیں اور تحقیق سے مر جاتے ہیں۔
یہ عیب کی بات نہیں کہ آپ غلطی کریں، بلکہ عیب کی بات یہ ہے کہ آپ اپنی غلطیوں سے نہ سیکھیں۔ جب آپ نہ جانیں تو پوچھیں، اور جب غصہ کرے تو رک جائیں۔ کریم احسان نہیں جتلاتا ہے، اور مخلص پشیمان نہیں ہوتا ہے۔ جو اچھا بوئے گا وہ بہت کاٹے گا۔ بھائیوں، دوستوں اور مجلسوں کو چنیں۔ جب بات کریں سب سے اچھی بات کو لیں، اور جب آپ سے بات ہو تو اچھی طرح سنیں، اور جب ملے تو سب سے خوبصورت خندہ پیشانی کے ساتھ ملیں۔ جب آپ کی مخالفت کی جائے تو سب سے آسانی کے ساتھ اسے لیں۔ کمینہ انسان سے بات کرنا، جھگڑالو سے لڑنا اور بیوقوف سے جدال کرنا چھوڑ دیں، اور یہ جان لیں کہ مردوں سے گفتگو عقلوں کو غذا فراہم کرتی ہے، بھلائی کے کام بری موت سے بچاتے ہیں۔ سو آپ مسکین کو کھانا کھلا کر، ننگے کو کپڑا پہنا کر، خود خوف زدہ کو امن دے کر، ظلم کو دور کر کے، یتیم کی کفالت کر کے، مریض کی امداد کر کے اور محتاج کی مدد کر کے ان بھلائی کے کاموں کو ڈھونڈیں۔ اس کے بعد اے اللہ کے بندو، جب فتنے آنے لگے تو آپ ایسی چیزوں میں نہ گھسے جو آپ کے مطلب کی نہ ہو۔ آپ خاموشی کو لازم پکڑے، سنت کو مضبوط سے تھامیں، جہاں اشکال ہو وہاں رک جائیں اور کہیں اللہ بہتر جاننے والا ہے۔ اگر آپ کو ضرورت ہو تو بھروسے مند ثقہ اہل علم سے دریافت کر لیں اور ان سے آگے نہ بڑھیں۔ جلد باز جاننے سے پہلے بولتا ہے اور سمجھنے سے پہلے جواب دیتا ہے۔ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، لوگ اس وقت خیر میں ہوں گے جب تک وہ اپنے بڑوں، امانت داروں اور علماء سے لیتے رہیں گے۔ جب وہ اپنے چھوٹے اور برے لوگوں سے لینے لگے، ہلاک ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، کیا اسے وہ وقت معلوم نہیں جب قبروں میں جو کچھ ہے نکال لیا جائے گا اور سینوں کی پوشیدہ باتیں ظاہر کر دی جائیں گی؟ بے شک ان کا رب اس دن ان کے حال سے پورا باخبر ہوگا۔ میں اپنی یہ بات کہہ رہا ہوں اور اللہ تعالیٰ سے آپ کے لیے اور اپنے لیے مغفرت طلب کرتا ہوں۔ آپ بھی مغفرت طلب کریں، وہ بے شک مہربان رحم کرنے والا ہے۔ اور طلب کثیر میں مقابلہ آرائی کو پسند کرتے ہیں، اور انہیں آپ سے